السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 45 تک تلاوت کی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی مختصر تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اسی سے مانگتے ہیں، ہر دن وہ ایک شان میں ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ تو اے انسانوں اور جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمانوں زمین کی حدود سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ نکلو، نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جناتوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، فیومئذ، آگے اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا تو ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح، کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان، اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربکما تکذبان، گنہگار اپنے چہرے سے ہی پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا،
یطوفون بینہا و بین حمیم آن، تو وہ لوگ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، اس ایک ذات کے سب محتاج ہیں، اس ایک اللہ سے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، فرشتے، انسان، جنات، سب اپنی اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے ہیں، رزق، صحت، عافیت، عبادت کی توفیق، مغفرت، ہدایت، اولاد وغیرہ، یہ سب اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے کل یوم ہوا فی شأن، شأن کل یوم ہوا فی شأن، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی قوم کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے اور صحت مند کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو مصیبت دور کرتا ہے، سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے، مومن کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور کافروں کو جہنم میں لے جاتا ہے، غرض جو چاہتا ہے میرا رب وہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ گناہ معاف کرنا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، کسی قوم کو اونچا کرتا ہے، کسی کو نیچا کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جناتوں ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اے انسان اور جنات ان قریب ہم تمہارا حساب و کتاب لیں گے، یعنی قیامت کا دن قریب ہے، اللہ سوائے اعمال کے بدلہ دینے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہاں فارغ ہونے سے مراد دوسرے کام سے فارغ ہونا نہیں، اللہ کو کسی کام میں اپنی مشغولیت نہیں، اللہ کو کسی کام میں ایسی مشغولیت نہیں جو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے روک دے، ورنہ اللہ کا عاجز ہونا لازم آئے گا اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں فارغ ہونے سے مراد دوسرے کاموں سے فارغ ہونا نہیں بلکہ تہدید مراد ہے، دھمکانا، ڈرانا مراد ہے۔ ان قریب ہم تم کو ڈھیل اور مہلت دینا چھوڑ دیں گے اور تمہارے معاملہ کا فیصلہ شروع کر دیں گے، یعنی ان قریب تم مر کر اللہ کے پاس جاؤ گے اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہاں فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان سے مراد انسان اور جنات ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، دھمکی دی ہے، ان قریب مرنے کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو عذاب سے ڈرانا بھی ایک نعمت ہے، اس لیے اللہ نے آگے فرمایا اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا آگے یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعت، اگر تم کو یہ قدرت ہے آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، مگر تم بغیر طاقت اور قوت کے نہیں نکل سکتے اور تمہارے پاس زور نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، لہٰذا تم ایسا کرنے سے عاجز ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود کو پار کر کے اگر تم موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو اور نکل سکتے ہو تو نکلو آسمان اور زمین کی حدود سے، غرض تم جہاں بھی جاؤ گے موت وہاں پہنچ جائے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آسمان اور زمین سے باہر نکل جاؤ۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ خطاب کل قیامت کے دن ہوگا، لوگ جہنم کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تم زمین اور آسمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے اے انسان اور جناتوں، تم اللہ کی باز پرس اور عذاب سے بھاگ کر کہیں چلے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مخلوق کا احاطہ آگ اور ملائکہ سے کر دیا جائے گا، پھر آواز دیا جائے گا کہ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ یعنی کل قیامت کے دن آگ کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے گھیر دیا جائے گا اور کہا جائے گا نکل کر آسمان اور زمین کی حدود سے دکھا دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی اے انسانوں اور جناتوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
اللہ نے آگے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم اس آگ کے شعلے کو اور دھوئیں کو ہٹا نہیں سکو گے. حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین نے کہا شواظن آگ کے اس شعلے کو کہا جاتا ہے جس میں دھواں نہ ہو، نحاس اس دھوئے کو کہا جاتا ہے جس میں آگ کی روشنی نہ ہو. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت کا تکملہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم آسمان اور زمین کے احاطے سے نکلنے کا ارادہ بھی کرو گے تو تم پر آگ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. یعنی پچھلے آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم آسمان اور زمین کی حدود سے نکلنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. آگے اللہ نے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس. تم نہیں نکل سکتے، اگر نکلنا چاہو گے تو نکل بھی نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے. اور اگر تم آسمان اور زمین کے احاطے سے نکلنے کا ارادہ بھی کرو گے تو تم پر آگ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. اسی کو کہا یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. آگے اللہ نے فرمایا فلا تنتصران، اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے تم سب جن اور انس ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے. آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا تو وہ کتنا ہولناک دن ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن کسی انسان اور جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں جرم کیا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اللہ کو سب معلوم ہے اور فرشتوں نے اعمال نامے پر ہر شخص کا اعمال نامہ فرشتوں نے تیار کر رکھا ہے، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا. یہ اس آیت کی تفسیر حضرت ابن عباس کرتے ہیں. دوسری تفسیر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو فرشتے عذاب پر مامور ہیں، یعنی عذاب دینے والے فرشتے، ان کو مجرمین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جو گناہگار ہوں گے ان کے چہرے سے فرشتے ان کو پہچان لیں گے. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اسی کو یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ مجرمین کو ان کی علامت سے پہچان لیا جائے گا، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا. ان کی علامت کیا ہوگی؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان مجرمین کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چہرہ سیاہ ہوگا، چہرہ کالا ہوگا. تو دونوں مطلب اور دونوں آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب محشر میں حساب و کتاب کے بعد مجرمین کے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو اب ان سے ان کے گناہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ وہ علامت سے پہچان کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہادی جہنم التی یکذب بہا المجرمون. یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، یعنی مشرکین جہنم کا انکار کرتے تھے. تو کل ان سے یہ جملہ کہا جائے گا ہادی جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن. آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی جہنمی لوگ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو درداء سے مروی ہے، قیامت کے دن پر بھوک کو ایسا مسلط کیا جائے گا جہنمیوں پر کہ وہ چیخیں گے اور فریاد کریں گے. ان کے فریاد رسی اس طرح کی جائے گی کہ تھوہر کا کھانا ان کو دیا جائے گا، جس سے نہ بھوک دور ہوگی نہ طاقت آئے گی. اور جو کھانا ان کو کھلایا جائے گا وہ حلق میں پھنسے گا. اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب حلق میں کھانا پھنستا تھا تو پانی کی مدد سے اس کو تر کر لیا کرتے تھے. یہ بات یاد کر کے پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد پر گرم پانی لوہے کے آنکڑوں سے پکڑ کر ان کے منہ کے سامنے لایا جائے گا. پانی جب منہ کے سامنے لایا جائے گا تو وہ ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا کہ ان کا چہرہ بھن جائے گا اور پیٹ کے اندر پہنچے گا تو اتڑیاں کٹ کر نکل پڑیں گی. آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 45 کا یہ مختصر تشریح ہے. آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 نمبر آیت سے لے کر 28 نمبر تک کی آیتوں میں دنیا کی نعمتوں کو بیان کیا. پھر بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کیا، آخرت کے عذابوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے اس آیت کا خلاصہ، اس آیت کی مختصر تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، اور پھر اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتلا دیا، جہنم کے بارے میں اللہ نے ہمیں پہلے ہی خبر دے دی تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو پہلے خبر دے دینا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو نعمت کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔